فاضل نوجوان مقرر شیرین بیان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد فیصل ندیم کیلانی صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید کرتے ہیں، اور ان کی آمد سے پہلے پرجوش ناظرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی دوست چپ نہ رہے، مل کے محبت سے درود و سلام پڑھے. الصلاۃ دل جو ٹوٹا دل دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے اشک نکلا اشک نکلا حضور یاد آئے اشک نکلا حضور یاد آئے
اشکن پہلا تسی چشتی صاحب دی باری بولے نہیں مگر اے شعر بڑا اہم ہے نہ بولے تو میں قبلہ نو پھر شکایت کروں گا تھوڑی بہت اہم ہے قرآن و سنت دا خلاصہ ہے وہ خدا کے قریب ہیں اتنا وہ خدا کے قریب ہیں اتنا وہ جس کو جتنا بھئی جس کو جتنا حضور یاد آئے جس کو جتنا حضور میں صلاح الدین بھائی اور انہاں دے بھائیاں نال تعزیت وچ یہ کہہ سکنا دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا صرف دو شعر اور نے اور دونوں ہی اہل بیت پہلا پھر سننے والے ابن حیدر حسین حسین کے غم میں دل جو تڑپا وہ دل جو تڑپا حضور یاد آئے میرے کریم دی آل دے نوکرو تم پتہ ہی نہیں کیا میں کیا کہ ابن حیدر حسین کے غم میں وہ دل جو تڑپا حضور یاد آئے دل جو تڑپا حضور آخری شعر ہے مگر شعر وہ ہوتا ہے جدے وچ کوئی مفہوم ہو جدے وچ کوئی قرآن و سنت دا حوالہ ہو شعر سنو ایتھے بیٹھ کے تسی کربلا اور مدینے ہو گئی میں نے سادات کے ہاتھوں کو میں نے سادات کے ہاتھوں کو جب بھی چوما لوگ آندن کو گل نہیں سنانا بلے شاہ گل اٹھے کریے جتھے اگلا بھی قدر پچھانا میں نے سادات کے ہاتھوں کو ارے جب چوما حضور یاد آئے جب چوما حضور یاد آئے آخری
میرے نام مل کے 2 مرتبہ کہہ لو دل جو ٹوٹا حضور دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے اشک نکلا حضور اللہ کریم جل کل ملک رب ظلمنن دی حمد لم یزل اور لا یزال تو بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام با حضور خاتم المعصومین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال غریب نواز بندہ پرور سرکار دو جہاں آپ دی پاک اور طیب بارگاہ عالیہ دے حضور ہدیہ درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے تو بعد قابل تکریم باتعظیم والائک ستائسین حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب بالخصوص علماء حق علماء اہل سنت قراء عظام اور جملہ ثنا خنان شیر سخن شیر لسان بالخصوص انتہائی قابل تکریم و تعظیم عزت مآب صاحبزادہ بھائی محمد طارق مسعود چشتی صاحب آپ نے مینوں حکم ارشاد فرمایا میرے بہت خوبصورت اور بہت پیارے بھائی عاشق رسول گدائے زہرہ بطول بھائی صلاح الدین صاحب آپ دے والد گرامی عاشق مدینہ عاشق رسول گدائے سیدہ زہرہ بطول چودھری محمد جاوید گورایا مرحوم و مغفور علیہ الرحمت الرضوان آپ ایکسیڈنٹ دے حادثے دی وجہ تو اپنی جان آفرین دے حوالے کر کے اس دارے فانی تو چلے گئے دعا گوہاں کے رب تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنایا اچھی فرما دے ذرا آخر دیاں منزلہ حسن فرمائے انہاں دے بیٹیاں نو رب تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے پورے خاندان نو صبر جمیل عطا فرمائے انہاں دیاں منگیاں ہویاں نیک دعاواں اولاد دے حق کچ رب تعالیٰ قبول بھی فرمائے منظور بھی فرمائے بہت لمبی گفتگو نہیں لیمیٹڈ وقت ہے میرے حضرت قبلہ نے جس طرح ارشاد فرمایا مگر میں توڑے نراج گل کرنا چاہنا کہ جس طرح دین اسلام ماں دا مقام ہے اسی طرح دین اسلام باپ دا بھی مقام ہے افسوس صد افسوس کہ اسی ماں دیاں شانہ تے سن دے رہنے گنگنان دے رہنے جتے موقع ملے ماں دی دعا دا اظہار بھی کرنے لکھنے میاں مگر اس طرز نل اسی اپنے باپ دے وقار اور اپنے باپ دے معیار اور اپنے باپ دی جڑی قرآن و سنت اللہ رسول دی طرف دیتی ہوئی رانائی اور عزت ہے وہ دا اظہار نہیں کرتے اگر تسی تھوڑا جا تاریخ انسانیت تے غور کرو تے ماں بن ہی نہیں سکتی جب باپ نہ ہو تو اگر توجہ میرے حل ہوئے تو میں جملے دہرانا چاہنا ماں سیدہ حوا نظر آئے تے باپ جناب آدم نظر آتا ہے تو اسی نہ بولو تو میں پھر بولن لگا ماں سیدہ سارا نظر آئے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نظر آتا ہے میں تو انہوں مزید قریب لے جانا چاہنا ماں سیدہ
امن کی ضامنہ سیدہ آمنہ میرے نبی دی ماں نظر آئے تے باپ سیدنا عبداللہ نظر آئے ہون نہ بولو تے بختان لے دے گل ہے بختان لے بولے گا ماں ملیکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نظر آئے باپ جناب محمد مصطفیٰ نظر آگا تے پھر جو میں پنجابی چندر نا حدیں ہی ہو گئیاں ہون میں جدہ نام لین لگا حدیں ہی ہو گئیاں ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عتیقہ صدیقہ عفیفہ منیفہ رافعہ مرفعہ زاکیہ مزکیہ صادقہ قانتہ خاشعہ راکعہ ساجدہ امینہ حافظہ قاریہ نور نظر سید دو عالم ماں فاطمہ الزہرا نظر آئے باپ مولا علی نظر آئے دسنا ہے چاہنا کہ ماں انی دیر تک مامتا نو نہیں چھو سکتی جنی دیر تک باپ دین اسلام دے اندر جمیں ماں دا مقام ہے ہمیں باپ دا مقام ہے حدیث پاک تساں سنی ہے زبان زد عام ہے الجنت تحت الاقدام الامہات ماں دے پیران دے تھلے جنت ہے محبت نال فرماؤ نا ذرا سبحان اللہ ماں دے پیران تھلے جنت ہے مگر میں جامع ترمذی پڑھنا چاہتا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وابوک اوسط ابواب الجنہ وفي رواية أخرى وللجنة ثمانية أبواب وباب الجنة أرضها السماوات والأرض سید استلاوت کی تھی مساری جامع ترمذی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ویکھنا ہوئے نا ایس بندے تے رب راضی ہے او دی کوٹھی نہیں ویکھنی او دا بنگلہ نہیں ویکھنا او دی جائیداد او دے مربع کاری بڑے خطیب بڑے بندے اندے بڑے جاننے آلے ایم پی اے شپ ہے ایم این اے شپ ہے بڑا دا نا ہے بڑا دا شور ہے بڑا دا روپیہ ہے نہیں فرمایا او دے گھر چلے جاؤ جے چٹے والا بابا راضی ہے تے زہرا دا بابا زامن ہے اس بندے تے عرشاں والا رب راضی جدے تے باپ راضی ہے تے جدے تے باپ ناراض ہے پڑھدا پھرے جنہ مرضی قرآن کردہ پھرے جنہیں مرضی صدقے دیندہ پھرے جنہیں مرضی قربانیاں کردہ پھرے جنہیں مرضی حج کردہ پھرے جنہیں مرضی عمرے اور دی کوئی عبادت قبول نہیں جدہ باپ ناراض ہے جدی ماں ناراض ہے لوگوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا پیر دے ناراض ہوں دی ناراضگی تو ڈرنا لیا تینوں اپنا باپ یاد کیوں نہ آیا تینوں اپنی ماں یاد کیوں نہ آئی پہلا پیر تیرا باپ ہے پہلا پیر تیری ماں ہے جے اے ناراض ہو گئے کہ اللہ رسول بھی ناراض ہو جائے گا تو جے اے راضی ہوئے پھر اللہ رسول بھی راضی ہو جائے گا مرشد بھی راضی ہو جائے گا کدی غور کیتا ہے کدی ایسا توجہ کیتی ہے اپنے والدین اسے پوچھنے تک میں کپڑے لے کے دے دینا کوئی اے عدل ہے کپڑے لے کے دینا انہاں تو انہوں نہیں سن لے کے دیتے تو انہاں دی ہون اگر خدمت کرنا ہے تو انہاں تینوں پالے ہے اے تے عدل ہے عدل دا مطلب ہوندہ ہے میری طرف دیکھو گے تو گل سمجھ آئے گی عدل دا مطلب ہوندہ ہے میں نو قبلہ چشتی صاحب 10 روپے دین دن تے بدلے میں بھی 10 دے دینا اے سوٹ دین دن میں بھی سوٹ دے دینا اے جتی دین دن میں بھی جتی لے کے دے دینا اے ٹوپی لے کے دین دن میں بھی ٹوپی لے کے دے دینا اے وے عدل اللہ نے فرمایا ماں باپ نال احسان کرو ماں باپ نال احسان کرو عدل اے وے جو ہو دین دن تو ہی دے دے
احسان اے وے کہ تو انہاں دا نوکر بن کے انہاں دی خدمت کر. اے جملہ میرا تساں ضائع کر دیتا ہے. پتر آندے نے ابا تینوں کی پتہ ہوئے، اماں تینوں کی پتہ ہوئے. نوکر نے کدی آقا نو نہیں آکیا، صاحب نو نہیں آکیا، سر نو نہیں آکیا. او تے اندے جی سر، جی سر، جی سر، جی سر. فرما والدین نال احسان کر. اے جتی لے کے دینا تے تیرے تے فرض ہے، اے کپڑے لے کے دینا تے تیرے تے فرض ہے. انہاں دی خدمت تے انہاں دی تواضع تے انہاں دی تیمارداری کرنا تے تیرے تے فرض ہے. اے دے تو زیادہ نوکری پیش کریں گا تے پھر تو احسان کریں گا. احسان کریں گا تے قرآن تے عمل کریں گا. قرآن تے عمل کریں گا تو اللہ نو بھی راضی کریں گا، اللہ دے رسول نو بھی راضی کریں گا. اللہ اکبر کبیر. اے جملے اگلے اجے حدیث پاک تے میں جملے پڑھنے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے. میرے حضور فرماندے نے تیرا باپ جنت دا مین گیٹ ہے. کدی تھوڑا جا استقبال کرو نا جنہ بچیاں نو پتہ لگے باپ دا مقام کی ہے. تیرے کسے سکول اچ باپ دا مقام نہیں دسیا جانا، تیرے کسے کالج اچ باپ دا مقام آویزہ نہیں کیتا جانا. یورپ دے اندر تے اولڈ ہوم بنے ہوئے نے جنہاں نو تو سمجھنا ہے کہ اے میں انہاں نو فالو کراں گا. اسلام نے بڑھیاں نو عزت دیتی، اسلام نے ماں نو عزت دیتی، اسلام نے باپ نو وقار دیتا. جو تحفظ انسانیت نو اسلام دیتا. آؤ اج غور کرو، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے وہ لنڈے کے انگریز اور وہ موم بتی انٹیاں کہاں ہیں؟ آج غزہ میں بچے بھی جل رہے ہیں، بوڑھے بھی جل رہے ہیں، عورتیں بھی جل رہی ہیں. کیا کسی کا دل دکھا؟ کیا انسانیت کے نام پر چندہ لینے والے امریکہ سے لے کر کینیڈا تک کسی کا دل دکھا؟ آج بھی دل دکھا تو اس کا دکھا ہے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا. باپ دا مقام تے نو اسلام دسنا ہے تے جو پتر نو اسلام سکھایا ہی نہ، پتر نو مسجد بھیجے ہی نہ، تیری قبر تے دعا کنے منگنی ہے. یاد رکھیں اس فقیر دے جملے. پتہ نہیں تیرے انجینئر پتر کو ٹائم ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تیرے ڈاکٹر پتر کو ٹائم ہونا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تیرے باہر والے بیٹے کو ٹائم ہونا ہے یا نہیں ہونا. سارے نے اپنے اپنے کمہ کاجاں چ رج جانا ہے. جس پتر نو تو نبی دا غلام بنا کے جائے گا نا، جس پتر نو جملہ قتل کر دیتے مرضی تیری ہے، جس پتر نو آل محمد دا نوکر بنا کے جائے گا نا، اور جتھے بھی کھڑا ہوئے گا ربی جعلنی دا ترانہ پڑھدا نظر آئے گا. تیرا باپ جنت دا مین گیٹ ہے. جنت سمجھ دے سی کی ہیں ایتے جنت نو کک سمجھے ہی نہیں. جالی نقیب تے جالی خطیب سانو سروں لے گئے. میرے حضور نے فرمایا جنت دے 8 بوئے نے، ایک دروازے دی لمبائی تے چوڑائی اے ہر چوکی دی جامعہ مسجد سین تو لے کے اسمانہ تک ایک بوئے دی لمبائی تے چوڑائی ہے. تے جنت دے 8 بوئے نے. نماز والا بھی دروازہ، روزے والا بھی دروازہ، حج والا بھی دروازہ، صدقے والا بھی دروازہ، جہاد والا بھی دروازہ، دیگر اعمال صالحہ والا بھی دروازہ. جاگ کے سنی کہ نمازیوں تسی بھی سنو، قاریوں تسی بھی سنو، حافظوں تسی بھی سنو، عالم بھی سنن، پیر بھی سنن، عام لوگ بھی سنن. دروازہ ہو دے آستے کھلے گا جدے تے باپ راضی ہو. باپ مین گیٹ ہے. بولو باپ، اچھی بولو ذرا باپ. اے عید گزری ہے اتفاق دے نال، لوگاں نے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق قربانی دیتی ہے. اونٹ بھی کسے قربان کیتا ہونا ہے. میں موجم الکبیر تو حدیث پڑھنا چاہنا، ذرا جاگ کے سننا. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان للولد عتق نسم. حسنین دے پاک نانا میرے لجپال نبی فرمان جس بابے دا بیٹا جدا
کردار اچھا ہے بیٹا زمانے آستے کلک نہیں بیٹا عیاش نہیں بیٹا بدماش نہیں بیٹا قمار باز نہیں بیٹا اچھے کردار آل ہے اچھی انسانیت اچھی شہرت رکھنا ہے حسنین دے نانا فرمان بابا گھر وچ بیٹھا ہوئے پتر داخل ہوئے باپ اپنے پتر دی کنڈ ویکھ کے دل ہی دل اندر خوش ہو جائے اے میرا عظیم بیٹا اے میرا شریف بیٹا اے میرا بیٹا میرا عزت دا وارث ہے میری پگ دا وارث ہے میری سرکار فرمان جدا باپ پتر لو ویکھ کے خوش ہو جائے میرا رب اس بچے نو ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب دیندا ہے پتہ نہیں وہ قربانی تیری میری قبول ہے کہ نہیں اسی گارنٹی نال نہیں کہہ سکتے تے جدے وردیاں ویڑے چ باپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے پھر زہرا دے بابے دا فرمان لا ریب فیہ ولا عیب فیہ وہ سچا ہے وہ دے کوئی شک ہی نہیں رب بیٹے نو ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرماتا تے پھر پتراں نو کنی اڈیک ہوندی ماپیاں صلاح الدین بھائی اجے تے ختم ہے اجے تے داد کے بھی نہیں اجے تے نان کے بھی اتھے نے اجے تے لگ دے لیندے تے یار بیلی بھی گلے لاندے نے باپ تے یاد ہونا ہے جدو عیداں پھر آئیں باپ تے یاد ہونا ہے جدو شبراتاں پھر آئیں میاں صاحب فرمان دے عیداں تے شب رات آیا سب لوگ کرانو آئے او نہیں آدھے پھر محمدی موت جنوں لے جائے موت جنوں لے جائے کپڑا پھٹے ترو پہ لائے او دل پھٹے کس سینہ ماں پیو باجی محمدی بخشا کی مرنا کی جینا ماں پیو باج محمدی بخشا کی مرنا کی جینا ویر ویرادے دردی او ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد دے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری
اس ملنے نو یاد کرے سے پھر روسے عمران اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام آپ جدو مصر دے بادشاہ بنے پھر کنان کی گندم ختم ہو گئی ویر گندم لینا آستے آئے میں روح المانی دا ایک حوالہ پیش کرنا جانا کنی تڑپ اولاد دے دلچ باپ دی ہوتی ہے باپ دے دلچ اولاد دی کنی تڑپ ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام آپ نے ویرانو پہچان لیا ہے نبی یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں نو پوچھ دے نے اوے تھپڑ تسا مارے مگر راز اجے بھی راز ہے راز اجے کھلیا نہیں اوئی ویر نے جنہ تھپڑ مارے جنہ کپڑے پھاڑے جنہ کھو وچ سٹھیا جنہ منڈیاں وچ ویچ دیتا وک دے نبی یوسف علیہ السلام اج رب دی قدرت ہوئے مصر دے شاہ بنے نے بادشاہ بنے نے جدوں ویر آئے فرمایا دسو تڑا کوئی اور ویر بھی ہے وے حضور ایک ویر ہے وے او دا نا کی ہے او دا نا بنیامین او دا نا بنیامین جناب یوسف علیہ السلام آپ دا زبر ٹوٹ گیا ہے آپ دا زبر ٹوٹ گیا ہے چشتی صاحب قبلہ بھی بیٹھن علماء بھی بیٹھن سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے کمرے بھی چلے گئے نبی یوسف علیہ السلام پھر سنبھل کے آئے نے فرمایا آنا لے او دسو بنیامین دا کوئی ویر بھی ہے حضور کوئی ویر نہیں ہونا ایک کیسے انہوں بگیاڑ کھا گیا توڑے بابا ہے نے حضور ہے نے فرمایا بابے دی کیفیت کی تھوڑی محبت فرما سکتے ہو بابا جی دی طبیعت کی اوہ ویر اجے بولے نہیں یوسف علیہ السلام دا کلیجہ پگل گیا اے باپ دا پیار او دے 80 سال گزر گئے باپ رنائے اے نہ رویا اکھاں دی بنائی ٹر گئی ہے فرما اگلی بار جدو آؤ گے بنیامین نو لے کے آنا میں تو انہوں گندم بھی زیادہ دواں گا عزت بھی زیادہ دواں گا پروٹوکول بھی زیادہ دواں گا راز اجے بھی راز ہے ذرا تو جنہوں سننا راز اجے بھی راز ہے جناب بنیامین بھی تشریف لے کے آئے حضرت بنیامین جی تو محل چ داخل ہوئے ویر دی نظر ویر نل ملی ہے جناب یوسف سے صبر نو سلام ہے بنیامین دی استقامت نو سلام ہے انہاں نو اوتھے بٹھایا ہے بنیامین نو نال لے کے گئے کمرے وچ گئے نے دعا ویران دے بازو گلے وچ آئے نے یوسف نبی نے جڑا پہلا جملہ پوچھیا آپ فرمانے ما فعل ابی یعقوب علیہ السلام بنیامین میں اے نہیں پوچھدا روٹی کھاتی یا کہ نہیں پانی پیتی کہ نہیں زندگی کنج دی گزری کنج دے گزرے نہیں بنیامین میں نو صرف نینا دس میرے بابا دا کی حال ہے ابا جان دا کی حال ہے تے جیسے لے پتر نو خبر ملی نا انہوں نے اکھاں ٹور گئی ہیں فرما میرا کرتا لے جاؤ
اجے بھی نہیں بولے بادشاہ بندے ہونا. فرمایا میرا کرتا لے لو. اجے کرتے والے ٹرے بھی نہیں. ذرا محبت فرمانا مہربانی ہوگی. اسلوب قرآن پیش کر رہے ہیں. کسی مولوی صاحب یا کسی پیر صاحب دی تفسیر پیش نہیں کر رہے ہیں, اسلوب قرآن پیش کر رہے ہیں اور نص قطعی دے ترجمے دے نال منسوب ہو چکے ہیں. فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا, لے جاؤ میری قمیص. ایک جملہ دسنا چاہنا, ذرا جا کے سننا باپ دا مقام کی ہوندا ہے. اے تو میرے والے ویکھیو. فرمایا میری قمیص لے جاؤ. قمیص والے اجے ٹرے بھی نہیں, ٹورن والے اجے ٹوریا بھی نہیں. باپ اوتھے بیٹھ کے آندا ہے جے تسی مینوں بڈھیا ہون دا تانا نہ مارو, مینوں یوسف دی خوشبو پہ آ. اے ہوندا ہے دل چو درد. تے پھر المختصر کدی وقت ملیا تے پھر ڈیٹیل نہ گل کران گے. یوسف علیہ السلام دے حکم دے نال بھائیاں نوں حکم کیتا میرے ابا جان نوں لے کے آؤ. تے جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام پتر نوں پہلی واری 80 سال تو بعد ملن آئے نا, ادو میرے والوں ویکھیا جے حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 لاکھ بندے دا لشکر تیار فرمایا. تھوڑا جا اچھی کہہ چھوڑے سبحان اللہ. کنے بندے, ذرا اچھی بولو کنے بندے. 3 لاکھ بندے دا لشکر تیار کیتا. اکو جے گھوڑے انہاں نوں دتے تے چاندی دے سوٹے بنا کے دتے. انہاں وچ اکو جے جھنڈے لائے تے سینٹر وچ نبی یوسف آپ چاندی دے سوٹے ہون, سونے دے جھنڈے ہون. اکو جے 3 لاکھ سواری ہوئے. یوسف نبی چلے کتے ہو؟ فرمایا میں اپنے بابے یعقوب دا استقبال کرنا واسطے جا رہا ہوں. تو دور تو چٹا دن چمکدا پیا ہے. اے تو میرے طرف دیکھنا, چٹا دن چمکدا پیا ہے. سونے دے جھنڈے چمکدے پین, چاندی دے سوٹے چمکدے پین, سواریاں سونیاں چمکدیاں پیاں. 3 لاکھ دے وشکار نبی یوسف ہے. ذرا جاگنا, اجے کئی میل تے نے پرا. تے جناب یعقوب نوں پوچھدے نے حضور لشکر جڑا آ رہا ہے پتہ جے کون ہے؟ فرمایا میرا پتر میرے استقبال لئی آ رہا ہے. تے حضور تہاڈا پتر ہے کتھے؟ ذرا جاگنا, تہاڈا پتر ہے کتھے؟ فرمایا جڑا ساریاں نالوں سونا ہے وہی تے میرا پتر. عزیزان گرامی, باپ دا کی مقام ہے دین اسلام دا. میں آخری حدیث پاک کی طرف پڑھا, بلکہ یہ بھی میں پوری عبارت نہیں پڑھدا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر 40 بندیاں دا قافلہ لے کے مدینہ شریف تو مکہ دی طرف حج کرنا واسطے گئے. تو جدوں مکہ داخل ہو گئے نا, لقیہو بطریق مکہ فسلم علیہ عبداللہ وحملہ ولا غمار. سواریوں تو گدے دی چل دی. اے پاکستان والا گدا نہیں, وہ عرب دا گدا ہوتا جنہوں دراز گوش کیا جائے. وہ دے 40 بندے نے اپنی اپنی سواری تے اگے عبداللہ ابن عمر نے مکہ داخل ہو دیا. سارنا اے میں خصوصاً بھائی صلاح الدین نہ گل کر رہے ہیں اور بالعموم توڑے سارے نہ گل کر رہے ہیں. تے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بڑھے جے بابا جی چکی کمرہ لے مکہ دی گلی نظر آئے تے سواری تو تھلے لے آئے. وہ بابا جی نو کتے بٹھایا تے جی میں اسی پہلے جا کے ہوٹل وچ اپنا سامان رکھنے ہیں. انہاں دے آبائی گھر سن ہوتے, وہ اپنے آبائی گھراں چ جا کے سامان رکھیا, سواریاں بندیاں, پھر ہی حرم وچ جانا سی. تے آپ نے نا اپنے سر دی چادر لائی تے اس بابا جی دے سر تے رکھی تے اپنی جو بھی اس طرز دی اس وقت دی جڑی کرنسی سی وہ کرنسی چ کچھ پیسے کڈے بابا جی نو دتے. انہاں منگیا پانی. عبداللہ ابن عمر نے 40 بندے نے 39 نو یہ نہیں آکیا پانی تو دے, خود گئے کڑے چو پانی پایا, پانی پیش کیتا. وہ فرماندے نے ان میں نو چھاڑ کے بھی تے چھاڑ کے بھی آئے. تے جو واپس آئے تے فرمایا سنگیو آؤ ذرا حرم میں چلیے, ان عمرہ مکمل کریے. لوگ رک گئے. اے ابن عمر سن دس کے جا, یہ جڑے بابے دی اینی تعظیم کیتیا, یہ سوریاں چو سی یا پیکیاں چو سی, چاچیاں چو سی یا بابیاں چو سی, دادکیاں چو سی یا نانکیاں چو سی. آپ کو جلال آیا. فرمایا نہ سوریاں چو سی, نہ پیکیاں چو سی, نہ دادکیاں چو سی, نہ نانکیاں چو سی. حاضر رجل رفیق ابی عمر بن الخطاب. اے بابا جی دی میں انہی عزت کیتی ہے, اے ابا جی عمر فاروق دا یار ہے.
عمرہ موقوف کر کے ابا جی دے یار دی تعظیم کیتی فیصلہ تیرے تے ہے جے اس دین وچ ابا جی دے یار دا ایڈا مقام ہوئے ہون ڈنڈی نہ ماری تے پھر اپنے چاچے دا کی مقام ہوگا پھر اپنے تائے دا کی مقام ہوئے گا میں آخری حدیث پاک کی طرف بڑھنا چاہنا اور اے حدیث پاک تو سارے انہوں یاد کرنی چاہی دی اور اے دیتے میں نو افسوس بھی ہے میں سنجیدہ فکر دا بندہ سنجیدگی نہ گلہ کرنا میں اسٹیج نو کدی مزہ نہیں بنایا اور تو انہوں ہی عرض کروں گا او عالم دین او استاد صاحب بلایا کرو جنہ دین پڑھیا ہو تو اڈی نوازش ہوئے اللہ تو اڈا پلا کرے مطلب ٹیک ٹاک کر بلا کے تو سواد ہی لیندے رہو تو ثواب تو اڈا ان جی ضائع ہو اے میرے جملے یاد رکھنا آخری حدیث پاک پر پڑھن لگا ساڑھے بزرگ محترم چلے گئے تھے آج اسی ہونا واسطے کی کرن لگے ہاں جے تے دعا منگن آئے ہو تو ذرا بولنا ہے کی منگن آئے نوجوان ذرا ایک باری پھر بولو کی منگن آئے دعا تے جے میری دعا انہوں نے اپڑ دی نہیں تے کام تے فضول ہویا بھائی مہربانی کرو ذرا تھوڑے جی شفقت فرماؤ ذرا جے میری دعا قاری صاحب دا پڑھنا بھائی جان دی نات دا ثواب میرے علماء دی تلاوت دا ثواب تو اڑے بیٹھ کے ایتے ساریاں دے ہاتھ اٹھان دا ثواب اگر بزرگانوں اپڑھنا ہی نہیں تے پھر تے کام فضول ہویا بولو تے صحیح نا پھر تے اسی ویکھو دیکھی ایک رسم ہی کرنا آیا تے یاد رکھ لے دل تے لکھ لے دین چ رسم نہیں ہوندی تے رسم دین نہیں ہوندی ذرا مہربانی فرمانا ذرا تو آڑی مہربانی سنی ہوئے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے کوئی بھی ہوئے سارا نو اپنا اپنا مسلک مبارک مگر جڑی میں گل کرن لگا جنوں مرضی پوچھ لویں پوچھن دی کیڑی لوگ کہ آپ بھی فیصلہ کر لویں پلاٹ دا فیصلہ تو کر لینا ہے زمین دا فیصلہ تو کر لینا ہے بیج دا فیصلہ تو کر لینا ہے منڈیاں کڑیاں دے شادی دے فیصلے تو کر لینا ہے آرکیٹیکچر کو ڈیزائن بنوان دے فیصلے کر لینا ہے گڈی خریدن دے فیصلے کر لینا ہے دین مصطفیٰ دی باری کیوں نہیں فیصلہ کردا جیتے حسینی مزاج ہے نا میں مرید بھی انہوں دا نہیں تو نہ میں انہوں دے مریدہ نہ مریدہ بابا یوسفی برکت علی رحمت اللہ علیہ فیصلہ باد علیہ کسے بابے کو لو پوچھے سی بابے آ تیرا مذہب کی ہے فرما کربلا تو بعد دو ہی بچے سن نہ بولے تو میں بولن لگا ہوں چشتی صاحب سلامت رہو فرما کربلا تو بعد مذہب دو ہی بچے سن ایک یزید آلہ ایک حسین آلہ میں تیاں حسین آلہ ازی سنیاں دے مولوی نا جی ماری ہو تو کھانے آج تو بول دے بولن دے بڑی مٹھے ہو تسی ہیں تھوڑا اچھی کہہ چھوڑو سبحان اللہ یقین کرو ساڑھے پترے رون نہ تو آج چھتاں نو کم کر جانا سی جڑے میں شیر پڑھ چھڑے تسی محبت کریا کرو بولیا کرو اللہ واسطے ہے حضور دا ذکر کریا کرو اے پتہ نہیں کیڑے بلے دم نکل جانا ہے تو جدو کوئی جائے پتہ تے لگے نبی دا نوکر دنیا تو جا رہے آسے اجازت ہوئے تھے کہ شیر پڑھ کے میں حدیث پاک ختم کر دینی ہے اجازت ہوئے تھے شیر پڑھ لو تو سی ارچوکی آلے ہو گواہ رہنا ہے جب میں پہلا جان تو زہاں زنباز منہ کر کے اعلان سن لینا قاری فیصل ندیم کیلانی دنیا تو ٹر گیا ہے اعلان انج کرے آجے جدو قبر چسا جانا تے فرشتیاں پوچھنا ہے جب فرشتہ اجل سنی کا عقیدہ پوچھے تے کی کہنا میں گرایا ماں چیمہ ماں چٹا ماں تاڑا ماں ٹوہ بڑا چانجرہ ماں شیخ فلانا فلانا نہیں پوچھے تیرا عقیدہ کی ہے تے قبرچ بھی کمی تے دنیا تے بھی کمی میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے میں گدائے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے میں گدائے میں
گدائے نسبت پہ خواجہ غریب نواز دیے نسبت پہ مہر علی دیے نسبت پہ پیر سیال دیے نسبت پہ شیر ربانی دیے سمندران دے رخ موڑنا لے نسبت پہ عبداللہ شاہ غازی دیے کوئی جواب ہے ہر ولی دا ہر سنی دا ہر نبی دے نوکر دا میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عزیزان گرامی جدو دنیا تو بندہ ٹر جائے اسی سب تو پہلا کام بندے آندے نے جی اے جڑی جنازہ پڑھ لیا اے دعا ہے اے دو بعدو دعا کوئی نہیں او دا حق کے کہہ سکتا ہے میں سمجھانا ستے اپنے دوستانو کہہ رہا ہوں وہ آندے نے جی پھر تو اڈا عمل انہوں نہیں پہنچ دا جڑے مرنا لے عمل کیتے نے اوہی انہوں پڑھ دے نے او دو بعد انہوں کوئی عمل پڑھ دا عمل اپنے اپنے اے جملہ سن دے ہو کہ نہیں سن دے یہ میں کیا جاندہ ہے نا ٹک ٹاکران دا دور ہے یوٹیوبران دا دور ہے ذرا جاگ کے رہنا سنی ہوئے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے کوئی ہوئے اپنے پیارے نو غسل دیندہ ہے کہ نہیں بولو نا ذرا یار غسل دیندہ ہے نا مرن اللہ آپ غسل کردہ ہے یا کوئی دیندہ ہے غسل اسی دینے ہیں پاک ہو جاندہ ہے ہون تسی بولو تے پھر گال ہونی ہے نا ہون گال کو پریا پنچایت دی کرو نا کوئی ذرا جاگو ذرا تو پائی غسل اسی دینے ہیں تے پاک ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ میں کامرے تقریر کر رہا سا اٹک تے ایک سپین تو لڑکا آیا وہ بعد جو بیٹھے تے میں نے ہوندہ حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے بیٹا ضرور کرو وہ تو پانی پاک کرتا ہے میں کہا واہ شکر ہے میرے ہوندے ہی پوچھ لے میرے جان تو بعد نہیں ہو کسی نے پوچھیا میں کہا کدی حافظاں بعد آمیں نا ہوتے 4 نہرانے چنیاں ڈونگیاں تے سائی کو میں ترلا کر کے بلا لینا تے سائی نو بان لینے رسا انہوں مرن نہیں دینا تے انہوں ویچ نہر دے سٹھنے تے پانی نو آکھی کرے پاک کون کلمہ پڑھنا نہ بولے تے بولے گا پھر کون میں کیا پانی نو کمی کرے پاک جاؤ دیتے زمزم بھی روڑ تے انہوں کمی کرے پاک پانی نو بھی رب نے شعور دیتا ہے پاک انہوں کرنے جنہوں محمد دا نا پاک کر اینی گل سمجھ آگئی اچھا قبرستان لے کے گئے تھے اوتے کیا کیا 4 تکبیر نماز بولو کوئی 5 پڑھ دا ہے کوئی 4 پڑھ دا ہے ویسے تو سی مزاح نہ سمجھنا میں جینمن گل سنان لگا آپ زمباد ایک میرے دوستن بھابی تے میں انہوں نے کہا تو اڑا فلانا بندہ ایڈا وڈا مر گیا تو جنازہ پڑھن نہیں گیا انہوں نے کہا وہ تو گرمی وین ہے میں کہا کیوں گرمی ہے جنازہ نہیں پڑھی دا انہوں نے کہا سی ادھے گھنٹے دا پڑھنے ہیں وہ دا پڑھ دا پاویں میں اب مر جاندہ تو میں کہا مڑ 8:30 پڑھ لیا کر کام چھیتی موک جاندہ ہے انشاءاللہ سوکھا بخشش علیہ کام نہیں آ جائے تھے بہرحال جو بات کرنا چاہتا ہوں اگے 4 تکبیر نماز جنازہ کہندے ہو کہ نہیں پیچھے سے تے دعا کی دے لئی حاضر بولو تو صحیح حاضر میت لئی حاضر پردہ کون ہے اسی بولو پردہ کون ہے نیت کون کردہ ہے ثنا اللہ لئی درود تیرے پاک نبی لئی تے دعائے سے اپنے ایمان نال دس جڑی ایتھے اپڑ جان دیئے 4 پیر اگاں نہیں اپڑ بولو نا جا کسے کو لو جا کے پوچھ کسے مرنا لیتے قرضہ ہوئے پتر بھی نہ دوے تی بھی نہ دوے لگ دے لیندے بھی نہ دیں جا پینڈی چو کوئی بندہ دے دوے صلاح الدین ورگا کوئی میرے بھائی تارک جیسا کوئی مولانا صاحب ورگا کوئی بندہ دے دے 4 سکولہ تھوڑ دے نزدیک قرضہ تو لاتے قبر عذاب تو بچ ہو جائے گا قرضہ لائیں تے ثواب پڑ جاندہ ہے قرآن پڑھے تے ثواب نہیں پڑ جاندہ تیرے حصے تو زیادہ قربانی ہوئے 7 حصیاں دے وچ مثلا تیرے 5 نے تے ایک حصے دی قربانی تو اپنے باپ دے نہ دی یا ماں دے نہ دی جڑے دنیا تو ٹر گئے نے سارے فرقیاں دے اندر انہوں نے پوچھ کرنا چاہمیں قربانی کر سکنا ہے یا نہیں بولو تے صحیح نہ یار کر سکنا ہے نا تے جے قربانی دا ثواب پہنچ سکتا ہے تے پھر او کھال میں تے اپڑ جاندہ ہے ایک کھادیاں نہیں اپڑ
بولو تے صحیح. ایک بندہ مینوں آندا تو مینوں صرف اینا سمجھا اے اپڑ دا کنج ہے. میں کہا چلے بھی سمجھا دینا ہے کہڑا اوکھا کم ہے. میں کہا روزہ تو میرے حال کھولنا ہے, جدوں بھی روزے آئے تو کسے روزے آ جانا میرے حال. وہ آیا میرے حال, میں فروٹ رکھیا, میں دودھ رکھیا, میں کھجوراں رکھیاں, میں بریانی رکھی, میں گوشت رکھیا, میں وہ تے سارے مشروبات رکھے, میں تے کھادا ہونے. تے مینوں آندا بھائی تیرا بڑا بھلا ہوئے, اللہ مینوں بھی ثواب دیتا ہے تے تینوں بھی دیتا ہے. میں کہا میں تے پیسے لائے نے مینوں تے دیتا ہے, سمجھ آؤندی ہے, تے کھادا تو ہے تے تیرے والوں مینوں کیویں آ گیا. تھوڑا جا جاگو دھر آیا بھئی کھادا تو ہے تے ثواب مینوں ہے کہ نہیں اپڑدا. تے جیڑا رب اے اپڑا سکدا دوجا نہیں اپڑا سکدا. اس واسطے تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ دعا رسم نہیں, حدیث پاک کے جملے نے. بس جملے ختم کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما, ماں باپ دنیا تو ٹر جان تے 5 چیزاں نے تیرے ہوتے. حضور کی فرمایا الصلاۃ علیہما, سب تو پہلے نماز جنازہ پڑھ. فرمایا والاستغفار لہما, اے جڑی واو ہے نا یہ 13 قسماں نے 13. یہاں جس جگہ پر میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں نا ابن ماجہ سے, اس جگہ پر یہ واو تغایر کی ہے, ڈیفرنٹ کی ہے. ماں قبل کی دعا اور ہے, ماں بعد کی دعا اور ہے, جنازے کی دعا اور ہے, ختم کی دعا اور ہے. ختم کی دعا فرض نہیں, ختم کی دعا واجب نہیں, مستحب ہے. اگر دین میں دیگر مستحب جائز ہیں تو قل کی صورت میں ہو, 10ویں کی صورت میں ہو, 7 کی صورت میں ہو, 11ویں کی صورت میں ہو, 40ویں کی صورت میں ہو, جمعرات کی صورت میں ہو. آگے کچھ رکھو یا نہ رکھو, دعا کرنا تیرا کام ہے, قبول کرنا اللہ کا کام. تیسرا حق نبی پاک نے فرمایا وسیلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما. فرمایا جدو دنیا تو ماں تے باپ ٹر جان, انہاں دی زندگی وچ نانکیاں دادکیاں نال کوئی خرابی ایسی تے ہے سی. ہن انہاں نال کوئی خرابی نہ رکھی, انہاں نال رشتہ تو پکا کر, باپ تیرے دی قبر اللہ ٹھنڈی فرما چھڑے گا. چوتھا حق انفاذ عہدہما, تواڈے والد صاحب جڑا چنگا کام کردے سن, یا مسجد نال انہاں کو وعدہ کیتا سی میں بل دیاں گا, یا کسے مدرسے نال, یا میں سرکار دا ملاد مناواں گا, یا کسے بچی دی شادی کراواں گا, یا اپنے ماڑے کسے بچے دے سر تے ہاتھ رکھاں گا. میرے حضور فرماندے نے وعدہ پورا اولاد کرے, قبر اللہ انہاں دی ٹھنڈی فرمائے گا. ساری تقریر دا خلاصہ تے آخری حدیث دا جملہ ایدے تے تھوڑی کلی پاؤ تے تے میں گفتگو ختم کرنا. میرے حضور نے فرمایا اکرام و صدیقہما, جا کے سننا, میں مسلمان نبی دے غلام نہ گل کر رہا ہوں. اکرام و صدیقہما, خصوصاً میں علماء دی توجہ چاہاں گا, دعا لین دی صورت ہے. اکرام و صدیقہما لفظ لکھ دینا, جتے تیرا من پیجیو تو ترجمہ کروالا ہے. تمام سکول آف تھاٹ, سنی وہابی دیوبندی شیعہ سب یہ حدیث بیان کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اکرام و صدیقہما, ابا جی دے بیلیاں دی عزت کریا کر, کدی کدی انہوں نے جا کے ملیا کر. آکے کہا چاچا جی میں منجی آستے نہیں آیا, کنک آستے نہیں آیا, میں زمین آستے نہیں آیا, گلی آستے نہیں آیا, چاچا جی اس واسطے آیا تو اڈے نال میرے ابا جی پیار کرتے. کدی اس جملے تے ایک باری آنکھوں نا سبحان اللہ, میرے بابے دی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی, رحمت اترے گی. ایک باری جے تے آئے ہو رسم نہیں بانتے نا نو منہ بہان, پھر نہ آکھو تے جے او دے لئی آئے ہو پھر ایک باری اچھی آنکھوں حضرہ سبحان اللہ. اللہ تو انہوں سب نو سلام. ماں باپ دے دوستان دی عزت کر, ماں دیاں سہیلیاں کول جایا کر, ماسی چاچی پھپھی میری اماں تیرنا پیار کر دی. تقریر ختم ہو گئی, حدیث ختم ہو گئی, مگر ایک پیغام باقی ہے. جے باپ دے دوستان دی عزت کریں تے قبر اچ باپ راضی, ماں دیاں سہیلیاں دی قبر اچ عزت کریں ذرا بھائی جا کے, تے پھر قبر اچ ماں راضی. تیرے تے میرے جسم تے سب تو زیادہ حق ہے میرے نبی دا, تے جے نبی دے یار ابو بکر عمر دی عزت کریں, نبی دے نواسے حسن حسین دی عزت کریں, پھر مدینے آلہ نہ راضی ہو جائے. اچھی بولو. تاجدار گولڑا دا آخری شیر, نام آنے اب بکرو عمر کا لب پر, کیوں 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 بگڑتا ہے
وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، میرے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوایا انیل الحمدللہ رب العالمین۔